الحمدللہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ صدق اللہ العظیم۔ اور اذ وہ وقت یاد کرو جب آخذا لیا اللہ پاک نے میثاق کہتے ہیں قول و اقرار کرنا، آپس میں وعدہ کرنا۔ جیسے میثاق مدینہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تو انہوں نے یہود و نصارہ اور عرب کے ساتھ ایک میثاق کیا تھا، معاہدہ۔ وہ وقت یاد کرو جب لیا اللہ نے قول و اقرار، میثاق، وعدہ، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی ہے، یعنی یہودی اور نصارہ جو مدینے میں تھے، ان سے اللہ نے ایک وعدہ لیا تھا پہلی کتاب میں۔ وہ کیا تھا؟ لا تبیننہ، لا ضرور، تو تم، بین وہی جو پیچھے ہم نے پڑھا ہوا ہے، کھول کھول کر بیان کریں گے، صاف صاف بتائیں گے، سیدھی سیدھی بات کریں گے۔ لَتُبَيِّنُنَّهُ، کتاب کو، اس کتاب کو ہم کھول کھول کے صاف صاف بتائیں گے، للناس، لوگوں کو۔ جس طرح اللہ نے آسمان سے تورات نازل کی ہے، انجیل نازل کی ہے، ہم بالکل اسی طرح باقی لوگوں کو کھول کھول کے اللہ کی آسمانی کتاب جو ہے نا یہ بیان کریں گے۔ یہ اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ وَلَا تَكْتُمُوهُ، اور نہ تَكْتُمُونَهُ، ہم چھپائیں گے اس کو، اور ہم اس کو بالکل نہیں چھپائیں گے، جو کوئی بات گول مول نہیں کریں گے، سب سامنے بیان کر دیں گے۔ یہ معاہدہ ہو گیا۔ فَنَبَذُوهُ، پس نبذو، انہوں نے ڈال دیا، اس کتاب کو، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے، پس انہوں نے کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال دیا۔ اب یہ تشریح میں کرتے ہیں، واشتروا، اور انہوں نے قیمت لے لی۔ واشتروا قرآن مجید میں آئے گا، دونوں معنی میں آتا ہے، بیچ بھی دینا، خرید لینا، سودا کر لینا، سودا کرنے کے معنی میں آتا ہے۔ واشتروا، چاہے اس کا ترجمہ کریں انہوں نے بیچ دیا، بہی، اس وعدے کو، اس کتاب کو، ثمنن قلیلا، ثمنن قیمت، پان، نکے نکے سکے، قیمت، قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں انہوں نے اس کتاب کو بیچ دیا۔ دوسرا اس کا ترجمہ واشتروا، انہوں نے وصول کر لیا، بہی، اس کتاب کے بدلے، ثمنن قلیلا، حقیر سی قیمت، دنیا کا مال، پیٹ پر پوجا کرنے کے لیے مال لے لیتے تھے، انہوں نے وصول کر لی اس کتاب کے بدلے تھوڑی سی حقیر قیمت۔ فبئس، پس بہت ہی بری چیز ہے، ما یشترون، جو وہ بیچ رہے ہیں، پیچھے اگر بیچنا ترجمہ کریں گے، یا جو وہ وصول کر رہے ہیں، یہ بہت ہی بری قیمت ہے۔ اب اللہ رب العزت قرآن مجید کو نازل کر رہے ہیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں،
اور اس وقت یہود اور نصارہ موجود تھے، تو اللہ نے نبی پاک کو، مسلمانوں کو، قیامت تک آنے والے لوگوں کو ایک پہلا معاہدہ بتایا کہ تم سے پہلے جتنے بھی کتابیں میں نے آسمان سے نازل کی ہیں، جن پر نازل کی ہیں، ان سے میں نے یہ وعدہ لیا تھا کہ جو کتاب میں نازل کر رہا ہوں ہدایت کی کتاب ہے، وہ تم نے باقی لوگوں کے پاس جب بھی بیان کرنی ہے، بین، صاف صاف کھلی کھلی لفظ بتا کے ان کو صحیح ہدایت آ جائے۔ یہ وعدہ اللہ نے لیا، وہی وعدہ ہم سے اللہ نے لیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے قیامت تک آنے والے لوگوں کو، کہ یہ جو ہدایت ہے تم نے آگے نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے روکنا ہے، خود عمل کرنا ہے، اس کتاب کو بیان کرنا ہے۔ اب تاریخ پوری ہر امت کی تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب بھی قوم پر زوال آتا ہے، کسی امت پر زوال آیا، تو وہ جو یہود و نصارہ خاص طور پہ جو اس وقت موجود تھے، وہ یہ نہیں آتا کہ وہ کہتے ہم اللہ کو نہیں مانتے، ہم رسول کو نہیں مانتے۔ وہ اللہ کو ماننا اور رسول کے ماننے کے پکے دعوے دار ہوتے ہیں۔ وہ یہ بھی نہیں کہتے کہ ہم اپنی کتاب کو نہیں مانتے، کتاب کو تو وہ سینے سے لگاتے ہیں، چومتے بھی تھے، اپنی پیشانی پہ بھی لگاتے تھے۔ پھر وہ کیا ہے جو انہوں نے یہ بیچ دیا ہے؟ جب بھی تم کتاب کے بدلے میں، یعنی وعدہ یہ ہے ویز آخذ اللہ، اللہ کہتے ہیں، اب امت مسلمہ کو کہہ رہے ہیں جن کے سر پہ تاج رکھا ہے، بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل پر آ گیا، اور ان کو اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگوں سنو، اخذ اللہ، اللہ نے وعدہ لیا تھا، میثاق کا وعدہ، الذین اوتوا الکتاب، تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے ان سے یہ پکا اللہ کا میثاق ہوا تھا، اور تم بھی یہ یاد رکھیں، اس لیے اللہ ہمیں سنا رہے ہیں وہ وعدہ۔ اوتوا الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، لا تبیننہ، لا ضرور، تو تے ہوتا ہے تم، بیننہ ضرور بیان کریں گے، کھول کھول بیان کریں گے اس کتاب کو، للناس، کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھ کے اس لفظ کی بات ہم سمجھائیں گے، یہ وعدہ ہو گیا۔ اور دوسرا ہے ولا تکتمونہ، اور بالکل نہیں چھپائیں گے کوئی بات بھی اس میں سے۔ اب اگلی آیت کا ترجمہ سمجھنا ہے، فنبذوہ، پس انہوں نے ڈال دیا، وراء، پیچھے، وراء ظہورہم، فنبذوہ، انہوں نے اس وعدے کو ڈال دیا، کتاب کو ڈال دیا، وراء ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے۔ اب بالکل یہ نہیں ہے جو ہمارے یہاں بھی دیکھیں سیم وہی چیز آ رہی ہے کہ اللہ کی کتاب موجود ہے، اللہ کی کتاب کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے، جو لفظ ہے اس کو عام لوگوں تک سمجھاؤ، پہنچاؤ، اور اس میں سے کوئی بات چھپاؤ نہیں۔ تو آپ کے نابازو فرا، انہوں نے بالکل کتاب یہ نہیں تھی کہ اس کو کانٹ نہیں کرنے۔ ہمارے ہاں بھی آج سیم وہ جو ان لوگ میں زوال تھا کہ کتاب کو کھولنا نہیں، کتاب کو سمجھنا نہیں، صرف اس پہ غلاف چڑھا کے اگر کھولا بھی ہے تو برکت کے لیے اوپر ہاتھ پھیرا، کبھی منہ پہ چوما، کبھی آنکھوں پہ لگا لیا، کبھی سرما سمے کے پیشانی پہ لگا دیا، اور اگر ہمت کی پڑھا تو انگلی پھیر دی، کوئی پتہ نہیں ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ حقیقت میں یہ کسی بھی کتاب کو، کسی بھی چیز کو اپنی پشت کے پیچھے ڈالنے کا، ہم عام زندگی میں بندہ ایک بات کرتا ہے، دوسرا اس بات پہ قطرہ عمل نہیں کرتا، تو ہماری بات کو اس نے پسے پشت ڈال دیا، اس کو کوئی اہمیت نہیں دی۔ یعنی بالکل وہ بھی یہی کرتے تھے، کتاب کو برکت، غلاف چڑھانا ہمارے ہاں بھی آج کل اوپر رکھ دیا گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ لیا گیا جیسے آج ہم بھی کرتے ہیں، وہ کانٹ نہیں کرنی، ایک دوسرے کے پیچھے اگر بیٹھیں کہتے ہیں اس کتاب کو کی طرف کانڈ ہو گئی ہے، حالانکہ پکی کانڈ ہم نے کی ہوئی ہے کہ ہم اپنے چھوٹے بچوں کو بھی کبھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس کتاب کو کھول کر بیان کرنا ہے، لا تبیننہ للناس، کہ باقی جتنے بندے ہیں ان کو کھول کھول کر بیان کریں۔ اب کسی لفظ کو کھولنے کا کیا مطلب ہے؟ یہی ہے کہ اس کے معنی کا پتہ چلے، اس کے مطلب کا پتہ چلے، تاکہ ہمیں صحیح ہدایت کی راہ کا پتہ چل جائے۔ تو یہ جی پکی بات ہے، وہ قوم میں اہل کتاب ہمارے سامنے تھی، آگے وجہ بھی آ جائے گی اور سامنے آ جائے گی۔ فنبذوہ، پس انہوں نے ڈال دیا، وراء، پیچھے، ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے کتاب کو ڈال دیا۔ یا اللہ کیا ڈالا؟ وہ یہ تھا واشتروا،
پس وہ وصول کرنے لگے، لینے لگے، بہی اس کتاب کے بدلے سامنن قلیلا، دنیا کا مال۔ انہوں نے اس کتاب کو اپنے پیٹ کی خوراک کا ذریعہ بنا لیا، اور اس کے بدلے میں دنیا کا مال یہی ہے نا کہ اس کو، جیسے آج کل ہمارے یہاں بھی یہ تصور ہے کہ پڑھتے جا رہے ہیں، اور جدھر بھی پڑھنا ہے کوئی نہ کوئی دنیا کا مال پیٹ، چاول کی شکل میں، کوئی دودھ کی شکل میں کہیں نہ کہیں وصول کر رہے ہیں۔ تو جب تم کتاب کو کھول کر بیان کرنے کا مطلب یہ تھا کہ لوگ اس سے ہدایت حاصل کریں، اور تم نے اس کو اپنی پیٹ کا ذریعہ بنا لیا۔ واشتروا، اور انہوں نے بیچ دیا، جب بھی لیتے بہی اس کے بدلے میں سامنن قلیلا، دنیا کا حقیر مال، جتنا مرضی حاصل کر لو وہ بھی تھوڑا ہوگا کیونکہ حقیر ہے۔ اور اللہ نے بتا دیا جو اس کو یہ ذریعہ بنا لیتے ہیں اور اس کو کھول کر بیان نہیں کرتے اور چھپاتے ہیں باتیں، فبیسا، پس بہت بری چیز ہے، ما یشترون، جو بھی وہ وصول کر رہے ہیں کتاب کے بدلے۔ اور آگے پھر ایک بات اللہ نے بتائی، لا، نہ، تحسبن، تم گمان کرو، نہ تم یہ حساب لگا لو، نہ تم یہ سمجھ رکھو۔ یہ تحسبن حساب لگانا، میں سارا حساب لایا ہے، میں ساری سمجھ آ گئی، میں سارا پتہ لگ گیا، یہ سب وہی ہماری زبان میں اس کے معنی ہیں۔ لا تحسبن، نہ حساب لگاؤ، الذین، وہ لوگ، یفرحون، جو خوش ہوتے ہیں، یفرحون فرد سے ہے، یعنی نہ تم گمان کرو ان لوگوں کے بارے میں جو خوش ہوتے ہیں، بما آتو، بے بدلے ما جو آتو وہ عطا کرتے ہیں، یعنی جو کچھ وہ کسی دوسرے کو تھوڑا سا دے دیں یا کوئی نیک عمل کر لیں تو پھر اتنے خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ پھر کہتے ہیں دیکھیں میں نے اتنا اللہ کی راہ میں دے دیا، میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہیں، اتنا میں نے یہ سب کر دیا ہے۔ ساتھ یہ ہے وَيُحِبُّونَ، اور وہ محبت کرتے ہیں، وہ پسند کرتے ہیں، این یحمدوا، یہ کہ یحمدوا حمد سے ہے، یہ کہ ان کی تعریف کی جائے، یحمدوا ان کی حمدیں گائی جائیں، ان کو کہا جائے حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑے دیندار ہیں، حاجی صاحب ماشاءاللہ بڑا صدقہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یعنی وہ یہ پسند کرتے ہیں این یحمدوا کہ ان کی تعریفیں کی جائے۔ کس چیز کی؟ بما، اس چیز کی جو لم نہیں، یا فعلو، وہ کی، جو وہ نہیں کرتے وہ بھی ان کی تعریفیں کی جائیں، یعنی کرتے تھوڑا ہے نیکی کا کام اور سننا زیادہ چاہتے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ ہر جمعرات کو ختم دلاتے ہیں، ماشاءاللہ مہینے میں 2 بار یہ اپنا دیگیں پکاتے ہیں، یعنی یہ، اور یہ بڑی دین سے محبت کرتے ہیں۔ بالکل یہ بھی اس وقت یہ کرتے تھے، تو اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں کہہ دیا ہے کہ لا تحسبن الذین، آپ بالکل نہ گمان کریں ان لوگوں کے بارے میں، یفرحون بما آتوا، جو تھوڑا بہت کچھ کرتے ہیں، دیتے ہیں، اس پہ بڑے خوش ہوتے رہتے ہیں، اپنے اندر بڑے خوش ہیں، میں نیک ہوں، میں بابا جی صدقہ مہینے میں چاہیے سارا حصہ کاٹ دینا، اس پہ خوشی محسوس کرتے ہیں۔ وَيُحِبُّونَ، اور وہ یہ پسند کرتے ہیں، این یحمدوا، کہ ان کی حمدیں گائی جائیں، ان کے گیت گائے جائیں، ان کی تعریفیں کی جائیں، بما لم یفعلوا، جو وہ کرتے نہیں ہیں وہ بھی ان کی طرف منسوب کیا جائے، ماشاءاللہ آنے کیتا، ماشاءاللہ آنے کیتا۔ تو اللہ کہتا ہے فلا تحسبنہم، فا پس لا، نہ تحسبنہم، تم ان کے بارے میں یہ حساب لگاؤ، نہ تم ان کے بارے میں یہ حساب لگاؤ، بمفازۃ، کہ وہ بچ جائیں گے، من العذاب، عذاب سے، وہ عذاب سے بچ جائیں گے، یہ تم کبھی بھی نہ یہ سمجھو۔ اللہ کے حساب میں وہ چھوٹی سی نیکی کر کے بجائے شکر گزار ہونے کے، بجائے اللہ کے آگے درخواست کریں اللہ اس کو قبول فرما لے، اس پہ وہ اتراتے ہیں، دنیا میں ریاکاری کرتے ہیں، مشہور ہونا چاہتے ہیں، نیک نامی لینا چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، تو اللہ کہتا ہے فلا تحسبنہم، آپ ان کے بارے میں بالکل نہ یہ سمجھیں بمفازۃ من العذاب، کہ وہ آگ سے بچ جائیں گے، وہ آگ سے نہیں بچیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہوگا۔ لہذا بندہ جب بھی کوئی نیک عمل کرے
تو اللہ کے ہاں شکرانے میں گرے، اللہ کے ہاں گزارش کرے کہ اللہ یہ تیری توفیق سے ممکن ہوا ہے، اور کوشش کرے اگر حقوق العباد کے متعلقہ ہے تو وہ دائیں اور بائیں ہاتھ کو بھی ایک دوسرے کا پتہ نہ چلے، اور تعریفیں کرانے کے لیے بالکل نہیں کہ وہ میری تعریف ہر طرف ہو۔ جب تعریف ہو گئی تمہاری تو اس کا اجر تمہیں دنیا میں تعریف کی شکل میں مل جائے گا۔ لہذا اللہ کے ہاں عاجزی، گڑ گڑانا اور شکر ادا کرنا اور اپیل کرنا کہ اللہ اس کو قبول فرما لے، یہ بندے کو عذاب سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ وَلِلَّهِ، اور یاد رکھو یہ تھوڑا بہت جو تم دیتے ہو نیکی کر کے بڑے خوش ہو بیٹھتے ہو، کوئی نماز پڑھتے ہو بڑے نمازی، اللہ کہتا ہے یاد رکھنا ہے جو میں نے تمہیں نعمتیں شیمتیں دی ہوئی ہیں جن کی وجہ سے تم ہاتھ پاؤں آنکھیں استعمال کر کے کوئی نیک کام کرتے ہو یا نماز پڑھتے ہو، للہ، اللہ کے لیے ہے ملک السماوات، ملک و ملک، پورا ملک، پوری بادشاہی، پورے اختیارات، السماوات، سارے آسمانوں پر، یعنی آسمان جب آتا ہے نا تو آپ ذہن میں سمجھیں آسمان نہ ہو تو کیا سورج نکلے، کیا یہ جو ابھی اندھیرا دور ہو رہا ہے روشنی آئے، کیا یہ آکسیجن جو میں مل رہی ہے، یہ توانائی، ایک ایک چیز، یہ سورج چاند ستارے، اگر یہ گردش ہی نکل جائے، ان کی کشش شکل ہی نظام شمسی جاتا رہے تو بالکل ختم۔ ہم تو صرف سو کے اٹھتے ہیں اور ادھر آنا بھی میرے جیسے بندے کو اتنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، اور اس کو بھی ہم گمان کر لیتے ہیں ماشاءاللہ بابا نیکی کی تھی یہ نماز پڑھے، اے اللہ کی توفیق سے یہ نیکی کی طرف پہلا قدم، لیکن اس پر اترانا اور یہ سمجھ لینا میں کافی نیک کام کر رہا ہوں تو اللہ کے توجہ دلاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں آپ کے اوپر بڑا ایک نظام چل رہا ہے، یہ جو آسمان ہے نا چھت بنا ہوا ہے، اس پہ ستارے ہیں، یہ اس پہ چاند تارے ہیں، یہ تیرے لیے دن رات بناتے ہیں، یہ تیرے لیے موسم کا پورا یہ ایک سلسلہ چلتا ہے، موسم بدلتے ہیں، یہ تیرے لیے فصلیں اگاتے ہیں۔ یعنی زمین صرف ہو، سورج نہ ہو، ایک دانہ بھی گندم کا نہیں ہو سکتا۔ سورج کی روشنی میں آپ گھر کے اندر کوئی پودا رکھ کے دیکھ لیں، ایک وقت آئے گا زیائی تلیف عمل نہیں ہوگا۔ یہ جتنا سبزہ ہے، یہ جتنے دانے بڑھ رہے ہیں، السماوات، ساتوں آسمان کے اندر جو نظام شمسی ہے وہ اس کا مالک اللہ ہے، والارض، اور یہ زمین جس پہ تم مکان بنا کے بیٹھے ہوئے ہو اور بڑے خوش ہو کہ یہ ہمارا اپنی زمین ہے، مالک ہے، ماشاءاللہ ہماری 6 کنال کی کوٹھی ہے، یہ زمین و آسمان، اس کا اصل مالک، زمین بھی قائم دائم ہے، اگلے دن ہلکا سا زلزلہ ہے تو یقین جانے مشکل پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے ٹھہری ہوئی ہے۔ اس لیے اللہ توجہ دلا رہا ہے کہ ہلکی پھلکی تھوڑی سی اگر قربانی کوئی اچھا کام کر لی تو وہ اپنے فائدے کے لیے، تو اس کی تعریفیں نہ سنا کرو کہ ہمارے گر گائے جائیں گے اور ہم بڑا کچھ کر رہے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے پوری بادشاہی، آسمانوں پر بھی اور زمین پر بھی یہ اللہ کی ہے۔ واللہ، اور اللہ کل شیء، میں نے شے بتایا تھا نا، ہر چھوٹے سے ذرے کو ہم قرآن میں شیء کہا جاتا ہے، اور ذرہ بتایا تھا کبھی بندہ اندھیرے کمرے میں بیٹھا ہو، کسی کونے میں ہلکی سی کوئی روشنی اندر آ رہی ہو تو اس میں ہمیں چھوٹے چھوٹے ذرے اڑتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہاتھ لگائیں ہاتھ میں نہیں آتے، چیز کو نہیں ہوتی، لیکن بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اس کو شیء کہتے ہیں۔ چونٹی کا انڈا، اس میں جو بچہ پال رہا ہے وہ بھی بڑی چیز ہے، اس سے بھی چھوٹی چیز کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کہتا ہے واللہ، اللہ جو ہے اللہ کل شیء، اور زمین کے چھوٹے ذرے سے لے کے بڑے پہاڑ تک سب، قدیر، وہ پوری قدرت طاقت رکھتا ہے، اور تمہارا وجود جو ہے جس کی بنا پہ تم اکڑ کرتے ہو وہ بس ایک پانی کے بلبل کی طرح ہے۔ ابھی وہاں کا جھونکا آیا ڈرام پھٹ گیا، تمہاری اپنی کوئی اوقات نہیں، لہذا اللہ کے آگے شکر گزاری اپنانی ہے۔ آگے ایک آیت پڑھ لیتے ہیں، اِنَّا، بے شک، فی میں، خالقی، تخلیق کرنا، پیدا کرنا، بنانا، السماوات، ساتوں آسمان، یہ جمع کا صیغہ آ رہا ہے، آسمانوں کے پیدا کرنے میں، والارض، اور زمین کے پیدا کرنے میں۔ اب ان کی پیدائش بندہ دیکھے ہیں، اس زمین کو ہی ہم دیکھ لیتے ہیں، اچھا یہ کیسے بن گیا ہے؟ یعنی اللہ نے مٹیریل اتنا کہاں سے لیا ہے؟ کس طرح کا مٹیریل ہے کہ زمین پہ پھرے، کہیں بڑی پیاری زرخیز، کہیں ریتلی، کہیں پہاڑی، کہیں کیا ریگستان، کیسی کیسی مٹی، اور اس کی تاثیر ہے۔ یہ اللہ نے
ایک کون سے ساری بنا دی، اور پھر اس کے آگے وہ اس میں خصوصیات رکھی ہیں کہ ہر زمین پہ ہر پھل نہیں ہوتا، بہت سارے ایسے پھل ہیں جو یورپ میں ہوتے ہیں، ادھر لگائیں تو وہ ہمیں نہیں دیتے وہ پھل، اس لیے جس طرح کی تاثیر ہوتی ہے وہ اگتے ہیں۔ اس کے نیچے چلے جائیں، نیچے پانی چل رہا ہے، قرآن میں آتا ہے نیچے نہریں چل رہی ہیں، دریا، اور ہم واقعی جب بور کرتے ہیں نا تو خاص طریقے سے نیچے تو بڑا پانی آتا ہے۔ اب نیچے پانی کے دریا چلا رہا ہے اللہ پاک، اور اوپر مٹی رکھی ہوئی ہے، اور مٹی کانپتی بھی نہیں ہے۔ اسی طرح اسی زمین کے پیٹ میں اتنے بڑے نمک کے پہاڑ ہیں، بڑی بڑی یورینیم موجود ہے، سونا تانبا چاندی موجود ہے، گیسیں موجود ہیں۔ یہ کبھی نمک کی کان کی طرف سیر کرنے جائیں، ہم کئی بار گئے تو کہتے ہیں جی آپ زمین کے نیچے ہم 12ویں منزل پہ چل رہے ہیں، یعنی نیچے اتنا تو پانی وہاں بھی کہیں نہ کہیں طریقے پہ ہے۔ اور کیسے یہ ساری نیچے نہروں کا سلسلہ چل رہا ہے کہ بندے کی ضرورت کے مطابق فصلوں میں سولر ہمیں لگائے ہیں، پانی نکل رہا ہے۔ اللہ توجہ دلاتے ہیں بندے کی، بندے تو بادشاہ چھوٹی سی اختیار پر کتنی تو اپنی بادشاہی اور تکبر پہ جاتا ہے، لیکن یاد رکھ ان فی خلق السماوات، ان آسمانوں کے بنانے میں، والارض، اس زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، واختلاف آنا جانا، اللیل رات کا، والنہار دن کا، کیسا پیارا نظام ہے۔ میرا اور آپ کا کیا کردار ہے کہ رات آتی ہے، بندہ تھکا ماندہ ہوتا ہے، ایمانداری سے ہوش میں لے کے ہم سو جاتے ہیں۔ اگر رات نہ ہوتی تو کئی بندے تو پتہ نہیں وہاں ان کو اٹھا کے لانا پڑتا، اتنا کام میں گم ہوتے۔ اب اسے ہوتا ہے شام ہو رہی ہے جلدی کرے واپس جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ رات بنا دی، اس میں تیرے پورے رام کے بندوبست ہے، تو خود روشنیاں جلا کے اپنی نیند خراب کرے، زیادہ جاگے رات 12 1 2 بجے تک، میں نے اندھیرا کر دیا ہے، اور اندھیرا اس بات کی نشانی ہے کہ اب تیرے آرام کا وقت ہو گیا۔ بندے میں 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں، میں نے اندھیرا کر دیا ہے۔ اب اس لیے کیا ہے کہ سارا دن تو کام کر تھک گیا، جیسے ماں جو ہوتی ہے وہ بچے سے کتنا پیار کرتی ہے۔ ہمارے استادوں نے ہمیں بتایا تھا کہ ایک باپ مستری تھا، وہ کام کر رہا تھا دھوپ میں، گرمیوں میں، تو اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا، وہ بار بار دھوپ میں جاتا تھا، تو اس کا یعنی مستری کا باپ جو ہے نا، چھوٹے بچے کا دادا، وہ بھی ادھر بیٹھا ہوا تھا، تو اپنا بیٹا جو ہے نا بار بار اپنے باپ سے کہتا ہے ابا جی سے پکڑو کہ یہ ادھر دھوپ میں آ رہا ہے۔ تو ابا کہتا تھا پترا تم 2 منٹ تھلے آ جا، بڑی گرمی ہے، ٹھنڈا پانی پی لے۔ تو وہ کہتا تھا ابا جی کام کرنے دیں مجھے، میں کام کر رہا ہوں، آپ بار بار نیچے اتار رہے ہیں۔ تو اس نے بھی چھوٹے بیٹے کو پکڑ کے نا اس کے بیٹے کو دھوپ میں رکھا، پھر بھاگتا ہوا نیچے اترا، کہتا ابو اتنی اس کو گرمی لگ رہی ہے، آندا پترا جویں ہون تے لگی ہے نا انج تین پہ لگتی، مین بھی انج پہ لگتی۔ تو اللہ کو بڑا پیار ہے بندے سے۔ اللہ ایمانداری سے کبھی دن چھوٹے بڑے کر کے، رات دن لا کے، بارش برسا کے، ٹھنڈے گرم دن کر کے اپنے بندے کو رام پہنچانا چاہتا ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ واختلاف اللیل والنہار، یہ رات اور دن کا بنانا، ان کا چلانا، ان کا آنا جانا، اور اس میں اللہ نے تمہارے لیے وہ سبق رکھا ہے کہ بغیر گھنٹی بجے بندے کو پتہ چل جاتا ہے میرے رام کا وقت ہو گیا۔ ایسے ہی صبح سورج طلوع ہوتا ہے، بندے کو خود روشنی کھڑکیوں کے اندر سے، شیشے کے باہر سے بتا رہی ہوتی ہے بھائی جاگ، اب کام آ گیا۔ اور رات کو تیری وہ ساری جتنی مشینری ہے اس کی بھی اوور ہالنگ ساری ہو گئی ہے، ٹیونک ہو گئی ہے، اور تجھے کوئی خرچہ نہیں دینا پڑا۔ اتنا پیار کرنے والا اللہ، وہ کہتا ہے رات اور دن کے آنے جانے میں دیکھ لے ہمارے یہاں پھر بھی یہ غور کرنا ہوگا ہمیں۔ قرآن دعوت دے رہا ہے اگر دن کو بندہ کام کرے۔ میں ایک بار ایک سکول چیک کرنے گیا، یہ ہماری مثالیں سمجھ کے لیے ہیں، تو جب انہیں نا میرے ساتھ ایک افسر بھی تھے، انہوں نے میں کہا ذرا انہیں صحیح طرح سمجھایا، یہ فرق نہیں کرتے۔ تو ان استادوں نے آگے سے کہا جی سر جی کی کریے، یہ غریب بچے جے گورنمنٹاں چو آؤندے جنہاں دے گھر یو پی ایس کو نہیں ہوندا، تے وہ راتی جیسے پڑھن لگتے ہیں وہ بجلی ٹوٹ جاتی، وہ آندے یہ تو ہے۔ تو میں نے کہا رات دن کو اتنا بڑا اللہ نے وہ بلب جلایا ہوتا ہے سورج، تو اس میں پڑھ لیا کریں، یعنی کام ہے ہی دن کو، دن کی روشنی میں کریں گے تو کتنا تمہیں خرچ آئے گا۔ اور اگر رات کو لائٹیں لگا کے تم گیم شروع کر دو گے تو اندازہ لگائیں کتنی بیوقوفی کی عادت ہے کہ تم بجلی ضائع کر رہے ہو، تم پیسے لگا رہے ہو اور کھیل رہے ہو ہزاروں لائٹیں لگا کے۔ وہ بھائی دن کو انتظام کرو اپنے دن کے کام کرنے کا، اندھیرا سورج غروب ہونا
اس بات کی علامت ہے کہ اب تم آرام کی طرف چلے جو بندے تو نے آرام کرنا ہے، اور فجر ٹائم کوشش کر تہجد ٹائم نہیں تو زان کے وقت تب جاگے گا جب تو صبح جلدی رات کو سو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ میمونہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کے بعد یعنی عشاء کے بعد گھر والوں اہل خانہ سے ہلکی پھلکی بات کرتے کرتے آرام فرما جاتے تھے، سو جاتے تھے، اور آپ نے سختی سے منع کیا ہے کہ رات کے وقت میں تم نماز کے بعد فضول بالکل نہیں جاگنا، آرام کرو، صبح جلدی اٹھو اور اللہ کے اپنے کام میں لگ جو اللہ کی یاد کے ساتھ۔ تو گویا یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ رات اور دن جو میں نے نظام بنایا اس میں لآیات بڑی دلیلیں ہیں، بڑی نشانیاں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں، کن کے لیے؟ لأولی الالباب، جو عقل کو استعمال کرتے ہیں، عقل مندوں کے لیے اس میں بہت بڑی نصیحت ہے۔ یہ اللہ رب العزت اپنی بادشاہی کا اعلان کر رہے ہیں۔ یہ جو آخری رکوع ہے نا، اس کی جو 6 آیات پہلی ہیں جب یہ نازل ہوئی تھی، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات رکت میں رہے، یعنی روتے رہے، دن کھڑے ہوئے بھی ذکر، بیٹھے بھی ذکر، لیٹے بھی ذکر، اور سجدے میں گر گر کے آوازاری کرتے 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 یہاں تک کہ فجر کی اذان حضرت بلال نے دے دی، اور پھر وہ بلانے آئے تو انہوں نے رکت میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھی، جس طرح بندہ رات بھر جاگے روئے اللہ کے ہاں تھا سارا شکر گزاری کے لیے۔ تو پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ آج کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا بلال آج رات مجھ پہ وہ آیات نازل ہوئی ہیں نا جن میں اللہ نے میری امت کے لیے بڑی خیر و برکت رکھ دی ہے، ان کو آج ہم نے شروع کی ہے۔ ان فی خلق السماوات، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، بنانے میں کتنی خوبصورتی سے بنے ہوئے ہیں، کیا کیا ان میں کس مٹیریل سے بنے ہوئے ہیں، والارض، اور یہ زمین کے بنانے میں یقین جانے بندہ سوچ نہیں سکتا، یہ ارضیات کا علم آج کل کو 15 شاخوں میں آ گیا ہے، صرف زمین کے اوپر اگر جو ریسرچ ہو رہی ہے تو اس کے پیدا کرنے میں واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں اعلان ہوتے ہیں اپنے آپ، بندے کو خود پتہ چل جاتا ہے، سو جانا، جانور تک، پرندے تک۔ عصر کے بعد میں دیکھا ہے، آپ بے شک مغرب سے پہلے دانہ ڈال کے دیکھ لیں، کوئی پرندہ نہیں کھائے گا، سب اپنی فکر کے ساتھ گھروں میں گھونسلوں میں پہنچ جاتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے نظام فطرت ہے کہ اب سو جاؤ، آرام کرو، اور صبح روشنی ہوتے ہی بلیاں، یہ جانور، یہ پرندے نکل آتے ہیں باہر، یہ روشنی بجاتے خود اعلان ہوتی ہے، اٹھ کے اللہ کے حمد ثنائے کرتے ہیں، رزق کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ انسان ہے کہ وہ اپنے عقل کو استعمال کر کے اپنے آرام میں خود رکاوٹ بن جاتا ہے، تو لہذا ہمیں اسلام نظام فطرت کو فالو کرنا چاہیے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کا جو نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے اس پہ غور کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، رات کو رات والے کام، دن کو دن والے کام، یہ کر کے لآیات، اس میں بڑی آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں، دلائل ہیں، فائدے ہیں، غور ہے کہ ان کے لیے لأولی الالباب، جو اپنے عقل کو استعمال کرتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں۔ ایک بار اس سبق کو دہرا لیتے ہیں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ، جب اللہ نے لیا، پکڑا، میثاق، ایک میثاق کیا، ایک وعدہ کیا، قول و اقرار لیا، الذین اوتوا الکتاب، ان لوگوں کو جن کو کتاب دی گئی ہے، جیسے ہمیں بھی کتاب دی گئی ہے، ہمارے ساتھ بھی یہی وعدہ ہے، جن کو کتاب دی گئی ہے ہم بھی اہل کتاب ہے، یعنی اللہ نے ہمیں بھی کتاب نازل فرمائی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کتابوں کی سردار کتاب، ان کا وعدہ کیا ہے؟ لا تبیننہ، کہ ہم ضرور اس کو کھول کھول کر بیان کریں گے، واضح واضح صاف صاف بیان کریں گے، للناس، لوگوں کے لیے، ولا تکتمونہ، اور ہم اس کو بالکل نہیں چھپائیں گے۔ اور اس کے بارے میں ایک خاص شان نزول بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابن عباس سے روایت ہے، یہ بھی بخاری کی ہے، کہ آپ نے یہود کو بلایا، یہود سے ایک بات پوچھی، انہوں نے اس بات کو چھپا کے اور طرح بیان کر دیا، اور ساتھ یہ انہوں نے امید کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مائی تعریف کریں گے کہ ان کا کتاب کا مطالعہ بڑا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اس چھپانے کو سمجھ گئے تھے، چونکہ اللہ نے آپ کو یہ عطا کیا تھا، تو اس وقت اللہ نے یہ آیات نازل کی ہیں کہ وہ
جو اہل کتاب جو ہیں اللہ کا ان سے وعدہ ہے، یعنی پچھلی آیت سے اگر آپ سوچیں نا تو اس کا جو تعلق بنتا ہے یہ ہے، پتہ ہے وہ اپنے نبی سے کہتے تھے کہ آگ آئے اور قربانی ہماری جلا دے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اہل کتاب نے یہ رکھا تھا کہ ہماری کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اپنی قربانی کو رکھے پہاڑ کے اوپر جلا دے تو وہ سچا نبی ہے، حالانکہ کسی نبی کے لیے یہ شرط نہیں آئی۔ اس طرح باتیں کرتے تھے تو یہ وعدہ بھول گئے جو اللہ نے ان سے لیا ہوا ہے۔ بھائی کتاب کو کھول کھول کے بیان کرو، ان کی انگلی اوپر رکھواؤ، ہر لفظ بندہ خود دیکھ کے اس کو خود بیان کرو، لا تکتمونہ ہو، اور اس کو نہ چھپاؤ، یہ وعدہ وہ بھول گئے ہیں۔ آگے اس طرح کا باتیں کرتے ہیں کیا جو کسی قوم کو زوال کی طرف لے جاتی ہیں۔ وہ کیا ہے کہ اصل دین کو چھوڑ دینا ہے جو قرآن ہمارے سامنے ہے، یعنی ٹھنڈے دل سے ہم نے سوچ رہے ہیں ہر گھر میں قرآن ہے، کتنے گھروں میں اس قرآن کو کھول کے اس کو صاف صاف بیان کیا جاتا ہے، یعنی لا تو بینا صاف صاف کھول کے بیان کوئی بھی نہیں کہتے آج اس مسجد میں حضرت صاحب کا بیان ہے، تو وہ بیان کیا ہے؟ وہی کھول کے بیان کریں گے، وہ تمہاری باتیں دین تمہیں سمجھائیں گے، تو وہ بیان کا مطلب سمجھ آ جانا۔ کتنے گھروں میں یہ اتنی مقدس کتاب ہے اس کو ہم بیان کرتے ہیں کھول کے، ترجمہ تشریح یہی اس کا مطلب ہے بیان کریں، تو نہیں نا، تو پھر وہ بھی یہی کرتے تھے کہ وہ خود کتاب کے قریب نہیں آتے تھے، گدیوں والوں پر چھوڑی ہوئی تھی، ان سے پوچھ لیتے تھے، جو وہ کہہ دیتے تھے، جمعے والے دن 10 منٹ نکالے، جو مولوی صاحب نے ارشاد فرما دیا سن لیا اور آگے، خود نہیں محنت کرنی، خود دنیا کے پیچھے ہے، وہ بھی دنیا کے پیچھے پڑ گئے۔ پھر یہ ہوگا جو انسان کے رسم و رواج ہیں وہ دین کا حصہ بن کے ہم اس کو دین کے طور پہ کرتے جائیں گے، فنابذوہ، پس انہوں نے پیچھے پھینک دیا، ورا پیچھے ظہورہم، اپنی پشتوں کے پیچھے ڈال دیا، یعنی انہوں نے اس بات کو کوئی اہمیت نہ دی کھول کے بیان کرنے کی، تو ہوا کیا؟ پھر واشترو، وہ وصول کرنے لگ گئے، بہی، اس کے بدلے میں، سامنن قلیلاً، حقیر دنیا کا مال پیٹ کا ذریعہ بنا لیا، فبئس ما یشترون، پس بہت برا ہے جو وہ وصول کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے بھی کہہ دیا لا تحسبن الذین، نہ سمجھیں آپ ان لوگوں کو، یفرحون، جو بڑے خوش ہیں، بما آتوا، جو کچھ وہ کو خرچ کر بیٹھے، کوئی نیکی کا کام کریں، کوئی کسی کو دیں چیز تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور اتراتے ہیں اس پر، ویحبون، اور وہ یہ پسند کرتے ہیں، این یحمدوا، کہ ان کی تعریفیں کی جائیں، بما لم یفعلوا، ان کاموں کے بھی جو انہوں نے کیے نہیں وہ بھی ان کی طرف منسوب کر دیے جائیں، ان کی تعریف کی جائے۔ فلا تحسبنہم، دوسری بار بھی ہے، پس نہ تم سمجھو ان کے بارے میں، بمفازۃ، کہ وہ بچ جائیں گے، من عذاب، اللہ کے عذاب سے بچ جائیں گے، دنیا میں ٹو ٹیکا حاصل کر لیں، تعریفیں کرا لیں، لیکن وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے ہے، ملک السماوات والارض، آسمان و زمین کی ساری بادشاہت، واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر شے کے اوپر پوری قدرت رکھتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق پر غور کرو، اس میں واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے آنے جانے میں، لآیات، پکی دلیلیں ہیں، پکی نشانیاں ہیں، فائدے کی باتیں ہیں، لأولی الالباب، اہل عقل کے لیے، عقل مندوں کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔